بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی کا استعمال سیکھا تھا، حروف تہجی کس طرح لکھتے ہیں، اور ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے حروف مرقبات سیکھنے ہیں۔ حروف مرقبات ایک سے زائد الفاظ کے ملا کو لکھنا ہے۔ تو آج ہم الف اور الف مد کا استعمال سیکھیں گے کہ الف اور الف مد اگر کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو کس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے۔ الف کا استعمال ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ الف یاد رہے، اگر شروع میں آتا ہے تو پھر یہ الگ سے لکھا جاتا ہے، اگر یہ آخر میں آتا ہے تو پھر لفظ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ الف ایک اپنی پہچان رکھتا ہے۔ الف اگر شروع میں آئے گا تو الف کے ساتھ اگر با لکھا جائے، الف با اب، تو اس کی آواز اب آئی، اور الف کے ساتھ اگر جیم لکھا جائے تو الف جیم اج، جیم کی اوپر سے شیپ سیمن کی ہوگی، نیچے سے شیپ آف مون۔ الف کے ساتھ اگر دال لکھا جائے، الف دال اد، الف کے ساتھ اگر سین لکھی جائے، الف سین اس پڑھ لیں، اگر اوپر پیش ڈال دیں تو یہ اس بن جاتا ہے۔ الف کے ساتھ صاد لکھا تو یہ الف صاد اس، الف کے ساتھ سین کو لمبا لکھا اس، الف کے ساتھ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر الف شروع میں آئے تو یہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ الف تو ات، الف عین، الف کے ساتھ عین لکھا ہے۔ یہ جتنی بھی ہم نے شیپ لکھی ہیں، اگر الف پہلے آیا تو الف الگ سے لکھا گیا، ٹھیک۔ الف فا اف یا اف کہہ لیں، اف لفظ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف اور کاف، کاف فا اور واو کی شیپ یہ اوپر سے ایک جیسی ہوگی، گلائی ایک جیسی ہوگی۔ تو ہم نے پہلے سیکھا الف کا شروع میں استعمال، اب ہم الف کا بعد میں استعمال سیکھتے ہیں۔ الف کے ساتھ اگر با پہلے آ جائے تو با الف با، یعنی وہ با کی شیپ چھوٹی ہو جائے گی۔ جیم کے ساتھ اگر بعد میں آ جائے جیم الف جا تو جیم کی شیپ چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے کہ جیم الف جا آ گیا، جیم کے ساتھ الف آ گیا۔ تو تین حروف ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر الف آخر میں بھی آ جائے تو الف الگ سے لکھا جاتا ہے۔ تو حروف کون سے ہیں؟ دال الف دا ہے، یعنی دال کی شیپ، را کی شیپ، اور واو۔ اگر ان کے ساتھ الف آخر میں آ جائے تو الف الگ سے لکھا جاتا ہے، یعنی ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا۔ دوسرے تقریباً جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے ساتھ اگر الف آخر میں آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے، الف کو ملا کے لکھا جاتا ہے۔ لیکن تو ہے، تو کے ساتھ الف آ گیا تو الف تو ہو گیا۔ عین ہے، عین لکھا، عین الف آ، یعنی آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ بس یہی چیز ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ فا الف فا، فا کے ساتھ الف اگر آخر میں آئے تو فا الف فا ہو گیا، فا کی شیپ چھوٹی ہو جائے گی۔ لام الف لا، میم کے ساتھ اگر الف ملایا تو میم الف ما، اور یا کے ساتھ اگر الف کو لکھا تو یہ الف یا جی۔ تو آپ نے دیکھا جس طرح سے کہ اگر الف شروع میں آئے تو ہر ایک کے شروع میں آتا ہے، اگر بعد میں لکھا جائے
تو پھر دال کی شیپ، را کی شیپ اور واو کی شیپ، ان 3 شیپ کے ساتھ جو الف ہے یہ اگر آخر میں بھی آ جائے تو الگ سے لکھا جاتا ہے، ورنہ اگر الف شروع میں آتا ہے تو جو بھی اگر آخر میں لفظ ہو تو اگر شروع میں ہو تو الف الگ سے ہی لکھا جائے گا۔ تو اب ہم الف مد کا استعمال سیکھتے ہیں۔ الف مد کے ساتھ با لکھا تو آب، الف کی طرح اگر الف مد اگر شروع میں لکھے تو الف مد الگ سے ہی لکھا جائے گا، اور اس کی اپنی آواز ہے۔ الف کے اوپر اگر مد آ جاتا ہے تو پھر مد کی وجہ سے الف کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ الف مد اور را ساتھ میں لکھ دیا تو آر، الف مد لکھا، الف مد کے ساتھ سین لکھ دیا، یعنی الف اور مد شروع میں آئے تو یہ الگ لکھا جاتا ہے، اور الف مد کی آواز لمبی ہوتی ہے۔ الف کی نسبت الف مد کی آواز لمبی ہوتی ہے، اور یہ بھی الگ سے لکھا جاتا۔ الف صاد آف، الف طا یا الف ظا آز۔ الف مد کے ساتھ اگر کاف لکھا یہ آنکھ ہو گیا، ٹھیک۔ الف فا کے ساتھ لکھا الف مد آف بھی کہہ لیتے، آف، ٹھیک۔ تو اگر بعد میں آ جائے الف مد، بعض کا تو آتا نہیں ہے لیکن اگر اردو میں تو نہیں آتا، عربک میں آتا ہے، تو اگر کسی لفظ کے ساتھ اگر بعد میں آ جائے تو پھر الف اس لفظ کی آواز کو مد جو ہے نا یہ لمبا کر دیتا ہے، اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے جس لفظ کے آخر میں آ جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین بجائے نبیین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔